نحمده نصلي على رسوله الكريم نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے تخلیق حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نہ باپ ہیں نہ ماں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب خداوند قدس نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ حکم خداوندی کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کے مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید، سیاہ، سرخ، زرد وغیرہ رنگوں والی اور نرم، سخت، شیریں، تلخ، نمکین، پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا، چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی۔ پھر ایک مدت تک یہ گوندھی گئی تو کیچڑ کی طرح بودار گارا بن گئی۔ پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اسی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی ہی نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا، چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچ گئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، اے ابو محمد، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی اور ابو داؤد میں یہ حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی، اس لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاج والے لوگ ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے، اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ نے 960 برس کی عمر پائی اور بوقت وفات کی اولاد کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کا بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، چنانچہ سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کا حال آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ انہیں مٹی سے بنایا، پھر فرما دیا کہ ہو جاؤ تو فوراً ہو گیا۔ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَذِيبٍ
بے شک ہم نے انسانوں کو چکنی مٹی سے بنایا ہے۔ کہیں یہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارا تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں حضرت حوا علیہ السلام کا بھی ذکر کرتی چلوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے بہشت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرما دیا۔ آپ گہری نیند سو گئے تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں سب سے چھوٹی پسلی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدن سے جدا کر دیا اور اس ہڈی کی جگہ گوشت پیدا فرما دیا۔ پھر اسی پسلی کی ہڈی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس لیے ہر مرد کی دائیں طرف 18 پسلیاں ہیں اور بائیں طرف ایک کم یعنی 17 پسلیاں ہیں۔ پسلی کے جدا ہونے سے حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوا کہ میری ایک پسلی جدا ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ میں آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ خدا بندے قدس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں چند مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا اور حضرت آدم سے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا اور ان دونوں سے بہت ہی مردوں اور عورتوں کو پیدا فرمایا۔ درس ہدایت ہے حضرت آدم حوا علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ مضامین قرآن مجید کے ان عجائبات میں سے ہے جس کے دامن میں بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے گوہر کے عنبر پوشیدہ ہیں، جن میں سے چند بیان کرتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ قرآن کے اس بیان سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ خالق عالم نے انسانوں کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا ہے۔ اول یہ کہ مرد عورت دونوں کے ملاپ سے، جیسا کہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے، چنانچہ قرآن مجید میں صاف صاف اعلان ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، یعنی ہم نے انسان کو مرد عورت کے ملے جلے نطفہ سے پیدا فرمایا ہے۔ دوم یہ کہ تنہا مرد سے ایک انسان پیدا ہوا اور وہ حضرت حوا علیہ السلام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرما دیا۔ سوم یہ کہ تنہا ایک عورت سے ایک انسان پیدا ہوا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو کہ پاک دامن کنواری بی بی مریم کی شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ چہارم یہ کہ بغیر عورت مرد کے بھی ایک انسان کو اللہ عز و جل نے پیدا فرمایا اور وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل ایسا قادر و قیوم اور خالق ہے کہ انسان کو کسی خاص ایک ہی طریقے سے پیدا فرمانے کا پابند نہیں ہے، بے شک، بلکہ وہ ایسی عظیم قدرت والا ہے کہ وہ جسے چاہے اور جس طرح چاہے انسان کو پیدا فرما دے۔ چنانچہ مذکور بالا 4 طریقوں سے اس نے انسان کو پیدا فرما دیا، جو اس کی قدرت و حکمت اور اس کی عظیم الشان خلاقیت کا بہترین نمونہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ عز و جل کی شان، خلقیت کی عظمت کا کیا کہنا کہ جس خالق عالم نے عرش و کرسی اور لوح و قلم، زمین و آسمان کو کن فرما کر موجود فرما دیا، اور اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے حضور خلقت انسان کی بھلا حقیقت و حیثیت ہی کیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تخلیق انسان اس قدر مطلق و تخلیقی شاہکار ہے کہ کائنات عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں، کیونکہ وجود انسان عالم خالق کی تمام مخلوقات کے نمونوں کا ایک جامع مرقع ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوب ارشاد فرمایا، یعنی اے انسان، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، حالانکہ تیری عظمت کا یہ حال ہے کہ تیرے اندر عالم اکبر سمٹا ہوا ہے۔ مومن تھا کہ کوئی مرد یہ خیال کرتا کہ اگر ہم مردوں کی جماعت نہ ہوتی تو تنہا عورت سے کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ عورتوں کو یہ گمان ہوتا کہ اگر ہم عورتیں نہ ہوتی تو تنہا مردوں سے کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ عورتوں مردوں دونوں مل کر یہ ناز کرتے کہ اگر ہم مرد اور عورت کا وجود نہ ہوتا تو کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاروں طریقوں سے انسان کو پیدا فرما کر عورت اور مردوں دونوں کا منہ بند کر دیا کہ دیکھ لو، ہم ایسے قادر و قیوم ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو تنہا مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما دیا، لہٰذا اے عورتوں، تم یہ گمان مت رکھو کہ اگر عورتیں نہ ہوتی تو کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما کر مردوں کی تنبیہ فرما دی کہ اے مردوں، تم یہ ناز نہ کرو کہ اگر تم نہ ہوتے تو انسانوں کی پیدائش نہ ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد و عورت کے مٹی سے پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں دونوں کا کہ اے عورتوں اور مردوں، تم کبھی بھی اپنے دل میں خیال نہ لانا کہ اگر ہم دونوں نہ ہوتے تو انسانوں کی جماعت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو، حضرت آدم علیہ السلام نہ باپ ہیں، ان کے نہ باپ ہیں نہ ماں، بلکہ ہم نے ان کو مٹی سے پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سچ فرمایا اللہ عز و جل نے کہ اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے، اور وہ ایک ہے جو بہت ہی غلبے والا ہے، جو بہت ہی غلبے والا ہے۔ وہ جس کو چاہے اور جیسے چاہے اور جب چاہے
پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے افعال اور اس کی قدرت کسی اسباب و علل اور کسی خاص طور و طریقے کی بندشوں کے محتاج نہیں ہیں۔ یعنی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی شان ہے، یعنی جس چیز اور جس کام کا وہ ارادہ فرماتا ہے اس کو کر ڈالتا ہے، نہ کوئی اس کی معیشت ارادہ میں دخل انداز ہو سکتا ہے، نہ کسی کو اس کے کام میں چوں چرا کی مجال ہو سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔